اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے اور راولپنڈی کینٹ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. سب سے پہلے راولپنڈی کینٹ میں انصاف کا نعرہ اسی بندے نے لگایا جو کہ کینٹ لیول پہ تو ہر بندہ اس کو جانتے ہیں. ویور آپ کے لیے تعارف یہ ہے کہ سردار ناصر علی خان نام ہے, سابقہ جنرل سیکرٹری ضلع راولپنڈی بھی تحریک انصاف سے رہ چکے ہیں. اس ٹائم وہ راولپنڈی کینٹ کے صدر ہیں. السلام علیکم سردار صاحب. وعلیکم السلام جناب اقبال خٹک صاحب, کیا حال ہے سر؟ بہت شکریہ آج آپ تشریف لے کے آئے. سردار صاحب, آپ نے جماعت اسلامی شباب ملی سے ایک انصاف کا نعرہ شروع کیا جو کہ تحریک انصاف کے آپ نے بنیاد رکھی یہاں پہ راولپنڈی کینٹ میں. تو ہمارے ویور کے ساتھ آپ تحریک انصاف کے کچھ ابتدائی دن شیئر کریں. جب آپ نے پہلا جلسہ خان صاحب کا راولپنڈی میں کینٹ میں کروایا تو پارٹی کے جو حالات تھے ان پہ آپ ہمارے ویور کو تھوڑی سی پرانی باتیں یاد کروا دیں. بہت شکریہ سر. پرانی باتیں کچھ ایسے ہی ہیں کہ یہ میں صرف سمپل اتنا بولوں گا کہ اس وقت کی بات ہے کہ جب خان صاحب کے نزدیک 12 سے 14 بندے تھے ٹوٹل. تو یہ 2005 اور 6 کی بات ہے. تو اس وقت جب خان صاحب کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا اپنے اس کینٹ کے اندر, کینٹ ایریا کے اندر, کیونکہ میری رہائش یہیں پہ ہے, تو اس وقت کم از کم 2 کلومیٹر دور سے ہم نے خان صاحب کو ویلکم کیا. اسٹیج گاہ سے کم از کم 2 کلومیٹر دور تھے خان صاحب جب. تو وہاں سے ہم پیدل, اتنا لوگوں کا جمع غفیر تھا, اور پیدل ہم وہاں سے خان صاحب کو جلسہ گاہ تک لے کے آئے. اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ خان صاحب نے مجھے شاباش بھی دی تھی اور بہت خوشی کا اظہار کیا تھا. تو پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا گیا, تنکا بنتا گیا, پھر کارواں بنا. پھر آج آپ کے سامنے الحمدللہ یہاں پہ راولپنڈی کے اندر پی ٹی آئی نے تمام سیٹس جتنی بھی ہیں, چاہے وہ ایم پی اے کی ہیں یا ایم این اے کی ہیں, وہ ساری الحمدللہ ون کی ہیں. سردار صاحب, آپ راولپنڈی کینٹ تنظیم کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں. تو وارڈ لیول پہ اور کوئی تنظیمیں ساری مکمل ہو گئی ہیں, ابھی کچھ رہتی ہیں؟ جی سر, ہمارے یہاں پہ 10 وارڈ ہیں ٹوٹل اقبال خٹک صاحب, اور الحمدللہ اس میں ہم نے 9 وارڈز کمپلیٹ کر لی, اور 10واں جو ہمارا وارڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم 2 یا 3 دنوں میں اس کی بھی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کینٹ کے اندر ہم نے تمام تنظیمی حوالے سے جتنی وارڈز ہیں وہ الحمدللہ کمپلیٹ کر لی ہیں. سردار صاحب, آگے حکومت اور سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آرڈر ہے کہ وارڈز کے الیکشن آ رہے ہیں کینٹ میں. تو آپ لوگوں نے اپنے وارڈ لیول پہ کوئی کیا کرائٹیریا رکھا ہے ٹکٹ کے لیے, اور آگے کیا کمیٹی بنے گی, کیسے طریقہ کار ہوگا, یہ بھی ہمارے ذرا ویور کے ساتھ شیئر کریں. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے آپ کو یہ پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن ابھی جاری ہیں, اور مارچ کے اندر سینٹ کے الیکشن ہے, 3 مارچ غالباً اس کی ڈیٹ بھی ہے. تو سینٹ کے الیکشن کے بعد جو خان صاحب کے ساتھ جن ساتھیوں کی ملاقات ہوئی ہے, اس میں پھر انہوں نے آ کے ہمیں بریف کیا ہے کہ جی آپ نے اس کے بعد تیاری کرنی ہے کہ بلدیاتی جو سیٹ اپ ہے ہمارا یہاں پہ, کیونکہ کینٹ ایریا یہاں یو سی لیول نہیں ہوتا, یہاں پہ وارڈز ہیں, تو اس میں انشاءاللہ آپ نے پوچھا ہے کہ یہ اس کو ٹکٹس کا کیا ہم کریں گے. تو انشاءاللہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے, ایک پارلیمانی بورڈ ہوگا جو باقاعدہ ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ ہم کریں گے مل کے, جس میں عامر محمود کیانی صاحب بھی ہیں, اور ہمارے یہاں پہ ایم پی ایز راجہ بشارت صاحب اور عمر تنویر بٹ صاحب, ہم سارے مل کے ڈیسائیڈ کریں گے. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم میرٹ پہ فیصلے کریں گے. اور آنے والا وقت جو ہے, جیسے لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ بدقسمتی سے ہم 20 کی 20 سیٹیں یہاں سے ہار گئے تھے, لیکن اس دفعہ امید ہے کہ انشاءاللہ کینٹ وارڈز کے اندر ہم تمام سیٹیں ون کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ عامر کیانی صاحب جو ہماری پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, وہ ہمارے ساتھ اس سارے پروسیس کی سپرویژن بھی کریں گے,
اور جو آنے والا ٹائم ہے وہ وارڈز میں یا بلدیات میں وہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ہے۔ سردار صاحب، آپ صدر ہے راولپنڈی کینٹ کے، ظاہری بات ہے آپ ایم پی اے اور ایم این اے کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں گے، تو آپ لوگوں کی حکومت ہے اس ٹائم پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، تو کینٹ کے حوالے سے آپ کے ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ کوئی بڑے منصوبے، اسکول، کالجز یا اس طرح کے کوئی منصوبے کوئی زیر غور ہیں آنے والے 2-2.5 سال کے لیے؟ جی بالکل، عامر محمود کیانی صاحب سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، انتہائی نفیس آدمی ہے اور وہ سپرویژن بھی کرتے ہیں، اور ہماری پارٹی کی ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ جنرل سیکرٹری ہیں اس وقت، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے اس حلقے کی کہ وہ یہاں کے ایم این اے بھی ہیں۔ ان کے ساتھ میری سٹنگ بھی ہوئی ہے، تنظیم پوری کی سٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے ہر وارڈ کے اندر فنڈز بھی دیے ہیں، اور میرے خیال میں کہ عامر کیانی صاحب کی جو ڈائریکشن ہے، جو ہدایات ہیں، اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اس کاررواں کو لے کے آگے بڑھیں گے تو آنے والا ٹائم جو ہے وہ الحمدللہ ٹھیک ہوگا۔ سردار صاحب، پرسوں ہم اپنے ایم آئی کے چینل کی طرف سے کوئی چھوٹا سا ہم نے سروے کیا ہے، کچھ لوگوں سے پوچھا ہے، تو دکانداروں سے کچھ پوچھا ہے، تو لوگ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، تو آنے والا وقت حکومت کا جو 2-2.5 سال رہ گئے ہیں، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت مہنگائی پہ قابو پا لے گی؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ لوگوں کو یہ شکوہ ہے خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے کہ آپ مہنگائی کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا، لیکن میں صرف اس میں اتنی بات آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بولوں گا کہ دیکھیں، جو پاکستان ہمیں دیا گیا تھا، جیسے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے ایک گاڑی ہے تو اس کے اندر اگر انجن بھی نہ ہو، گیئر بھی نہ ہو، اس کے دروازے بھی اترے ہوں اور اس کا پینٹ بھی اترا ہو، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے کہ آپ اس کو ریپیئر کریں گے، اس کو تیار کریں گے، پھر وہ روڈ کے اوپر چلنے کے قابل ہوگی۔ تو ایسے ہی حال تھا، بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، ہماری عوام کی، کہ اس سے پہلے جتنی گورنمنٹ آئی ہیں انہوں نے سوائے لوٹنے کے، اس عوام کو گھسیٹنے کے، انہوں نے اور اپنی تجوریاں انہوں نے بھری ہیں۔ تو خان صاحب نے جب یہ پرائم منسٹر خان صاحب بنے ہیں تو پھر اتنے مشکل حالات کے اندر آ کے باغ دوڑ سنبھالنا اور پاکستان کو صحیح ڈگر پہ لے کے آنا، مہنگائی تو ہے اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے جی مہنگائی ہے اور اس کو کیسے ہم کنٹرول کریں گے۔ میں زیادہ کوئی دعویٰ تو نہیں اس بارے میں کر سکتا ہوں، لیکن اتنی امید ہے جہاں تک میری ڈسکشن ہوئی ہے کہ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ خان صاحب مہنگائی بھی کنٹرول کریں گے، اور تمام چیزوں کی کم از کم جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کی پرائسز ضرور نیچے آئیں گی اور کم ہوں گی۔ تو لیکن پاکستان کے اوپر اتنا زیادہ قرضہ ہے اور اس قدر مشکل حالات ہیں، تو اس میں صرف یہ عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خان صاحب کے لیے دعا بھی کریں اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ ہم اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں سرخرو ہوں، اور انشاءاللہ جو گولڈن ٹائم پیریڈ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو پاکستان کو کسی نے صحیح ڈگر کے اوپر چلایا ہی نہیں، تو ابھی میں انشاءاللہ یہ پر امید ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو ہمارے پرائم منسٹر ان کی سپرویژن میں آنے والے وقت میں انشاءاللہ ضرور مہنگائی کم ہوگی۔ سردار صاحب، حل کے لیول پہ کچھ باتیں، کچھ شکایات اور بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ تھا تبدیلی کا، تو کینٹ لیول پہ ہم کچھ دیکھ رہے ہیں کہ تانے کا جو کلچر ہے، پٹواری کا کلچر ہے، اس کے علاوہ جو حلقے میں پرائز کنٹرول کی کمیٹیاں ہیں یا اس طرح پرائز کنٹرول کے چیکنگ والے ہیں وہ بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے ایم پی اے ایم این اے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، تو حلقے کی عوام بھی اور ہماری بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ تنظیمیں اتنے ایکٹیو کروا لیں جو آپ کے وارڈ کے تنظیمیں ہیں، تاکہ جو ایشو ہے تانے کا، پٹواری کا، ان کا، تاکہ عوام کے حلقے کے خدمت کروا سکیں۔ جی ضرور، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے تبدیلی کے حوالے سے۔ دیکھیں، میں کینٹ پریزیڈنٹ ہوں اور مین روڈ کے اوپر ہمارا آفس ہے پبلک سیکریٹریٹ راولپنڈی کینٹ کا، تو اس حوالے سے میں یہ عوام سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ کسی کو اگر کوئی پرابلم ہو، ہم نے جیسے کمیٹیاں، وارڈ کمیٹیاں بھی ہم نے اناؤنس کر دی،
اپنی ٹیمیں بنا لیں. کسی کو بھی پرابلم ہو اور ان کی وارڈ میں اگر لوگ ان کے نزدیک ہیں ہماری تنظیم کے, ان کے پاس جائیں, انہیں باقاعدہ اپنی کمپلین بتائیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے. اور میں ایز اے کینٹ پریزیڈنٹ اور رہنما پی ٹی آئی جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ہیں ان کی سپرویژن میں انہیں یہ امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ صرف تھانے کے مسائل, نہ صرف جیسے ریونیو کا آپ نے ذکر کیا اس کے مسئلے مسائل, کیونکہ یہ ہمارا ایریا کینٹ سارا کنٹونمنٹ کا ہے, کنٹونمنٹ کے اندر بے شمار ایسے کام ہیں جو پینڈنگ پڑے ہیں, وہ ہمیں ہماری نشاندہی کریں, ہمارے ساتھ چلیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پرابلمز ہیں, تو انشاءاللہ پوری تنظیم ان کے ساتھ سٹینڈ کرے گی اور ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایس جتنے بھی ہیں انشاءاللہ مل کے یہ پرابلم انشاءاللہ ہم حل کریں گے. سردار صاحب, پچھلا جو الیکشن ہوا تھا وارڈوں کا, وہ تقریباً کینٹ سے سارے کے سارے تحریک انصاف ہار چکی تھی, مسلم لیگ نون نے سیٹیں نکالی تھی. ابھی جو آنے والا الیکشن ہے وارڈوں کا, اگر الیکشن ہوتا ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی سارے نشستیں جیت لے گی؟ دیکھیں, جو لاسٹ ٹائم آپ الیکشن کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ دھاندلی بڑی عروج پہ ہوئی ہے, اور یہ جو بیسک وجہ ہے ہمارے الیکشن اس وقت ہارنے کی, کیونکہ اس وقت جو اوپر گورنمنٹ تھی وہ مسلم لیگ نون کی تھی, تو جتنے بھی حربے انہوں نے استعمال وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیے ہیں. اور اسی وجہ سے جب ابھی سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں بھی نوٹوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور ایک ایک ایم پی اے اور ایم این اے کو خریدا جاتا ہے. تو کینٹ کے اندر بھی جو بلدیاتی الیکشن لاسٹ ٹائم ہوا ہے اس کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ نہ صرف ووٹوں کو خریدا گیا ہے بلکہ جو اندر جب پولنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی بے شمار جعلی ووٹ جو ہے نا اس کو پول کروایا گیا. اس دفعہ ہم پر امید ہیں, اور جیسے خان صاحب نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو بھی اوپن بیلٹنگ آپ کریں, تو مجھے یہ امید ہے کہ اگر الیکشن صحیح فیئر ہوا تو یہ بہت ہی مشکل ہے جو دوسری پارٹیاں ہیں جنہوں نے اتحاد بھی بنایا ہوا ہے تو یہ ساری مل بھی جائیں, تو مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہی اس حلقے میں انشاءاللہ وہ جیتیں گے. سردار صاحب, آخری سوال, تحریک انصاف حکومت چل رہی ہے, آگے 2023 میں دوبارہ الیکشن ہوگا, تو آپ کیا, کیونکہ آپ کا تجربہ ہے سیاست کے حوالے سے, تو 2023 میں تحریک انصاف کے آپ کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پوزیشن اگر آپ کمپیریزن کریں خٹک صاحب, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقابلے میں کوئی پارٹی ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان تمام پارٹیوں جو بے نقاب ہو چکی ہیں انہیں اس وقت دیکھیں تو وہ کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہیں, تو ہمارے مقابلے میں انہیں پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو بلڈ کرنا پڑے گا, دوبارہ سے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے 2023 کا الیکشن آپ کہہ رہے ہیں وہ کوئی ہمیں زیادہ اس میں ہمیں مشکل ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں, یہ ساری پارٹیاں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ مل بھی جائیں تو انشاءاللہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی. اور 2023 کا اگر آپ میرا انالیسس کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں, تو مجھے لگ رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے تمام حلقوں میں کامیابی حاصل ہوگی پی ٹی آئی کو. بہت بہت شکریہ سردار ناصر علی خان صاحب. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ خٹک صاحب.